السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فقد قال الله تبارک وتعالى في كتابه المجید الفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وان لیس للانسان الا ما سعى۔ معزز محترم سامعین اکرام، دینی اور اسلامی بھائیو، آج ہمارے سامنے جو حدیث ہے وہ حدیث نمبر 113 ہے، اور یہ بھی اسی باب سے متعلق ہے جو پہلے ہم نے ذکر کیا کہ آخری عمر میں نیکیاں زیادہ کرنی چاہیے، کیونکہ انسان موت سے قریب ہو جاتا ہے، اور سورہ نصر کا تذکرہ ہے جو حدیث ابھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ لیکن میں نے موضوع ایک الگ انداز کا متعین کیا ہے اللہ کی توفیق سے۔ آج کی حدیث کا جو موضوع میں نے منتخب کیا ہے وہ ہے عزت و عظمت محض عمر نہیں بلکہ علم و فضل اور کارناموں سے حاصل ہوتی ہے۔ عزت و عظمت محض عمر سے نہیں بلکہ علم و فضل اور کارناموں سے حاصل ہوتی ہے۔ انسان بوڑھا ہو جائے، کچھ نہ سیکھے، کچھ نہ پڑھے، کوشش نہ کرے تو لمحے اس سیاح ہی رہے گا، اس کو کچھ نہیں پتہ چلے گا۔ اور ایک کم عمر انسان بھی محنت کر کے بہت کچھ حاصل کر لیتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے پوری زندگی گزر جاتی ہے، نماز کی دعائیں یاد نہیں کر پاتے، جنازے کی دعائیں یاد نہیں کر پاتے ہیں، بہت اہم چیزیں نہیں سیکھ پاتے۔ علامہ اقبال کا مشہور شعر ہے: عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بیاہ ہے سحر گائی۔ بغیر محنت کے، کوشش کے، اللہ سے دعا مانگے بغیر کوئی چیز نہیں ملتی ہے۔ اور عربی شاعر کہتا ہے بقدر القد تکتسب المعالی ومن طلب العلا سحر اللیالی، بلندی اور عظمت محنت کے مطابق ملتی ہے۔ جو آدمی عزت و شرف مانگتا ہے وہ راتوں کو جاگتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے عاجزی کرتا ہے۔ اور اس کے بعد آگے کہتا ہے ومن رام العلا من غیر قد اضاع العمر فی طلب المحال، جو کوئی محنت کے بغیر عزت چاہتا ہے کہ محنت بھی نہ کرے اور عزت مل جائے، وہ اپنی عمر ناممکن چیزوں کی تلاش میں ضائع کرتا ہے، ایسی چیزوں کی تلاش میں جو ممکن ہی نہیں ہے، محنت نہیں کرتا، صرف بس آرزویں اس کے پاس ہے۔ آگے کہتا ہے تروم العز ثم تنام لیلا، تم عزت بھی چاہتے ہو اور چاہتو کہ سوتے بھی رہو۔ عزت چاہنے کا، عزت کی آرزو بھی ہے، خواہش بھی ہے، اور چاہو کہ آرام بھی کرو، تو دونوں کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑی اچھی مثال دی ہے، تروم العز ثم تنام لیلا، عزت بھی چاہتے ہو اور راتوں رات سوتے ہو، دن بھر سوتے ہو، محنت نہیں کرتے ہو۔ تروم العز ثم تنام لیلا یغوص البحر من طلب اللآلی، تو موتیوں کا تلاش کرنے والا سمندر میں غوطہ خوری کرتا تو اس کے موتی ملتے۔ تو یہ بڑی مشہور اور بڑی اہم حدیث ہے آج ہمارے درس میں۔ راوی حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا، عزت و عظمت محض عمر سے نہیں ملتی ہے بلکہ علم و فضل اور کارناموں سے ملتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو جو چھوٹی عمر کے تھے، بدر میں شریک ہونے والے بزرگ صحابہ کی مجلسوں میں بٹھاتے تھے۔ تو کیا ہوا؟ فَكَأَنَّ بَعْضَهُمْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ، کچھ لوگوں کو ناگوار گزرا، یہ چھوٹا سا بچہ، ہم اتنے بزرگ لوگ بدری صحابہ کے بیچ میں اس کو بٹھاتے ہو، ہمارے بھی اس سے بڑے بڑے بچے ہیں، ان کو تو نہیں بٹھاتے، آپ ان کو کیوں بٹھاتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا لِمَ يَدْخُلُ هَذَا مَعَنَا، یہ چھوٹا سا بچہ ہمارے مجلس میں کیوں آتا ہے؟ ہم تو بوڑھے لوگ ہیں، بزرگ لوگ ہیں۔ فقال عمر إِنَّهُ مِنْ حَيْثُ عَلِمْتُمْ، تم جانتے ہو کہ میں اس کو کیوں بٹھاتا ہوں؟ علم و فضل والے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اللہ اسے دین کی فقاہت، دین کی سمجھ عطا فرما۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ کہتے ہیں فدعانی ذات یوم، ایک دن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا، کہا بیٹھو، آج بیٹھو، خصوصی طور سے بلایا۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان لوگوں کے بچوں کو بھی بلایا، کہا اپنے بھی تم بیٹوں کو لے کر آؤ، تمہارے جو بڑے بڑے ہیں ان کو بھی بٹھاؤ۔ بعض روایتوں میں بخاری میں یہ بھی ملتا ہے۔ تو سب کو بلایا، بٹھایا سب کو ایک ساتھ۔ کہتے ہیں فما رأیت انہ دعانی یومئذ لیوریہم، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ آج وہ میری حیثیت لوگوں کے سامنے بتانا چاہتے ہیں، خصوصی طور سے مجھے بلایا کہ آج بھی مجلس میں تم آنا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ فقال ما تقولون فی قول اللہ تعالی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جتنے سارے لوگ بیٹھے ہو
ابن عباس کے علاوہ. کس کے علاوہ؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے علاوہ جتنے سارے لوگ بیٹھے ہو، سارے لوگ میرے ایک سوال کا جواب دو. سوال کیا تھا؟ ما تقولون فی قول اللہ تعالی اذا جاء نصر اللہ، جو سب سے آخر میں نازل ہوئی سورہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ کون بتائے گا اس میں؟ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہو، لیکن ابن عباس کے علاوہ سارے لوگ بتا سکتے ہیں تو بتائیں. سارے لوگوں سے سوال کیا. تو جب سوال سارے لوگوں کے سامنے پیش کیا تو کچھ لوگوں نے کہا اللہ نے حکم دیا ہے کہ جب فتح مل جائے، کامیابی مل جائے تو ہم اللہ کی حمد بیان کریں، اللہ کی تسبیح کریں. اور کچھ لوگ خاموش رہے، کچھ لوگوں نے کچھ نہیں کہا. فقال علی اکذالک تقول ابن عباس، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ابن عباس ذرا بتاؤ یہ جواب صحیح ہے کہ نہیں؟ تمہارا کیا جواب ہے؟ یہ لوگ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب فتح مل جائے، کامیابی مل جائے تو اللہ کی حمد کرو، تسبیح بیان کرو. کچھ لوگ کوئی جواب نہیں دے رہے، کچھ کوئی کہہ رہا. الگ الگ جواب لوگوں کے تھے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا اے ابن عباس بھلا بتاؤ تمہارا کیا جواب ہے؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں فرمایا قلت هو اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا یہ ایسی صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی اطلاع دی ہے. یہ ہمارے پیغمبر، اب آپ کا کام مکمل ہو گیا. دین میں لوگ فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، اب آپ کے زندگی کا آخری پڑاؤ آ گیا. فسبح بحمد ربک واستغفر، اللہ کی تسبیح بیان کیجئے. اسی لیے آخری عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے سجدے میں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. یہ سجدے میں تسبیح پڑھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سورت نازل ہوئی. اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں بھی یہی سمجھتا ہوں جو تم سمجھ رہے ہو اس آیت کا، اس سورت کا معنی، سورہ نصر کا جو مطلب تم سمجھ رہے ہو، میں بھی یہی سمجھ رہا ہوں. میرے بھائی یہ بڑی عبرت آموز روایت ہے، سبق آموز حدیث ہے کہ کبھی انسان کو کم عمری میں وہ بڑا مرتبہ اللہ دے دیتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ رش کرتے ہیں. ارے میں تو اتنے دنوں سے ہوں، مجھے کوئی عزت نہیں ملی، اتنی عمر کا ہو گیا، اتنے سال گزر گئے لیکن مجھے وہ مقام نہیں ملا. کم عمر کو کبھی مل جاتی، کسی ہنر کی وجہ سے، علم کی وجہ سے، کسی مہارت کی وجہ سے، کسی صلاحیت کی وجہ سے کہ بڑے بڑے لوگ اشش کرتے ہیں کہ اس کو کیا مقام اور کیا مرتبہ ملا. تو بہرحال یہ حدیث بڑی اہم ہے، اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے مختصراً پیش کرتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوئی معاملہ درپیش ہوتا نا، اتنے بڑے جو ہے خلیفہ تھے جن کی فضیلت کا عالم یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. پھر بھی ان کی جو ہے تواضع دیکھیے کہ بڑے بڑے علماء کو، جو صحابہ میں بڑے علماء تھے، ان کو بلا کر مشورہ کرتے تھے. یعنی ان کی مجلس میں اہل علم رہتے تھے جو حق بات بولنے والے اور حق کی بات کا تذکرہ کرنے والے اور حق بتانے والے ہوتے تھے. اور یہ کوئی مستقل مجلس شورا نہیں تھی، بلکہ جب بھی ضرورت پڑتے علماء کو جمع کرتے اور ان سے سوال کرتے تھے. اور یہی جو یہ واقعہ پیش آیا، اسی طرح کا پیش آیا ان لوگوں کے سامنے. جب ان کو بٹھاتے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو تو انہیں اعتراض ہوتا تھا یہ چھوٹا سا بچہ ہماری مجلس میں کیا کرتا ہے، اس کو کیوں بٹھاتے ہو، ہمارے بچوں کو کیوں نہیں بٹھاتے ہو. تو جب یہ اعتراض لوگوں نے ان کے سامنے پیش کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تدبیر سوچی کہ ایک دن امتحان لیا جائے، ایک دن لوگوں کو سامنے ان کو جانچا جائے اور ان کی عزت افزائی کی جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ صلاحیت اس کے اندر کیا ہے. یہ چھوٹا بچہ بظاہر ابن عباس رضی اللہ عنہ جو کم عمر کے تھے، ان کے بارے میں لوگوں کا اعتراض. تو امتحان لیا، لوگوں سے پوچھا کہ تم سورہ نصر کے بارے میں کیا جانتے ہو، اس کا کیا معنی جانتے ہو، کیا مفہوم جانتے ہو. تو بہت سارے لوگوں نے کہا اللہ نے کہا جب فتح مل جائے تو تسبیح کرو، اللہ کی حمد بیان کرو. کچھ لوگوں نے کچھ اور بات کی، کچھ لوگ خاموش رہے. لیکن جو جواب دیا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے، وہ بہترین جواب، صحیح وہی جواب تھا. ایک ہوتا ہے آیت کا ظاہر معنی جو بالکل واضح ہوتا ہے، اس کا سمجھنا آسان ہوتا ہے، اور کچھ باطنی معنی ہوتا ہے، اندرونی جو اصل معنی ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا کہ یہ سورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی قریب ہونے کی اطلاع دے رہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اب دنیا سے تو جانے کا وقت آ چکا ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں وہی بات کہی جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی. کہا تمہاری بات جو ہے وہی بات میں بھی کہتا ہوں، اس کا معنی یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی جو ہے اطلاع دی جا رہی ہے کہ آپ دنیا سے جانے والے. کہتے ہیں کہ آیات کے ظاہری معنی سمجھنا آسان ہو سکتا ہے، لیکن آیت کا اصل مقصد جاننا، اس کی گہرائی کو سمجھنا، اس کا جو ہے پس منظر کیا، اس کی حقیقت کیا، وہ ساری چیزوں کو سمجھنا یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. ترجمہ قرآن ہر کوئی پڑھ لیتا ہے، لیکن اس کی ساری ڈیٹیل کو جاننا، تفصیلات کو جاننا، یہ اہل فضل کا کام ہے، اہل علم کا کام ہے. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم بھی زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں، اپنے علم اور معرفت کو بڑھائیں. اور اسی طرح سے ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس جو ہے حدیث کی شرح میں
کچھ باتیں پیش کی ہیں. سب سے اہم بات یہ کہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بیان کیا اس جو ہے سورت کی اور اس روایت کی شرح کرتے ہوئے کہ توبہ کی 5 شرطیں ہیں. توبہ کی کتنی شرطیں ہیں؟ 5 شرطیں ہیں. نمبر 1، توبہ میں اخلاص ہونا چاہیے. اخلاص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے توبہ کی جائے. دوسرے نمبر کی جو شرط ہے وہ گناہوں پر پچھتاوا، گناہ ہو جائے تو ندامت ہونا چاہیے. تیسری شرط ہے کہ آدمی گناہ کو چھوڑ دے. ایسا نہیں کہ شام کو تھوڑی سی پی، صبح کو توبہ کر لی، رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی. کچھ ایسے بھی گمراہ لوگ ہوتے ہیں کہ شام کو روزانہ پئیں گے، صبح روزانہ توبہ کریں گے، جب نہیں پئیں گے پھر وہی معاملہ ہو جاتا ہے. تو ایسی توبہ کا کوئی معاملہ نہیں، مطلب نہیں ہوتا. توبہ مطلب گناہ کو چھوڑ دے. اور چوتھی شرط یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا مکمل پختہ عزم کرے. اور اسی طرح سے 5ویں شرط یہ کہ توبہ اس وقت کی جائے جب توبہ کا دروازہ بند نہ ہو. 2 چیزیں یاد رکھیے گا. توبہ کا دروازہ بند ہوتا ہے کب؟ جب ملک الموت سامنے آ جاتا ہے تب. توبہ کا دروازہ بند ہوتا ہے کب؟ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تب. یہ 2 چیزیں نہیں ہونی چاہیے. بہت سارے لوگ مرنے کے ٹائم توبہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرمائے. ملک الموت سامنے آ گیا، اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی ہے. اور فرعون نے بھی توبہ کی تھی، جب ڈوبنے لگا اس نے بھی توبہ کی تھی، لیکن اللہ نے کہا اب تو توبہ کر رہا ہے. جب تیرے سامنے موت کا فرشتہ آ چکا ہے تو پتا ہے تجھ کو کہ اب ڈوبنے والا ہے، تب تو توبہ کر رہا ہے. الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. تو بہرحال توبہ کی 5 شرطیں انہوں نے ذکر کی ہیں کہ آدمی توبہ اس وقت کرے جب توبہ کا دروازہ کھلا ہو، یعنی موت کا فرشتہ آنے سے پہلے توبہ کرے، یا سورج کے مغرب کے نکلنے سے پہلے توبہ کرے. اور اسی طرح سے ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کچھ اہم باتیں پیش کی ہیں. پہلی بات ہے کہ علم کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے. علم سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے. صحابہ کرام نے عمر دراز ہونے کے بعد بہت سارے صحابہ نے اسلام قبول کیا اور دین انہوں نے سیکھا، شریعت سیکھا. آج لوگ کہتے ہیں بڑے ہو گئے تو کیسے سیکھیں گے؟ بڑے ہونے کے بعد بھی سیکھ سکتے ہیں. ایک فرق اتنا ہے کہ اسپیڈ تھوڑی کم ہو جاتی ہے، تھوڑا ٹائم زیادہ لگے گا آپ کو، لیکن آپ سیکھ جائیں گے. کہتے ہیں چھوٹی عمر میں بھی اللہ تعالیٰ کسی کو غیر معمولی فہم عطا کر سکتا ہے. بہت سارے بچے بڑے ذہین ہوتے ہیں اور بہت سارے عمر دراز نہیں سمجھ پاتے ہیں. دوسری بات، کامیابی کے بعد اللہ کی حمد، تسبیح اور استغفار ضروری ہے. اور خاص طور سے زندگی کے آخری 2 مراحل ہیں، اس میں اللہ سے بہت زیادہ استغفار کرنا چاہیے، گناہوں کی بخشش طلب کرنی چاہیے. اور اسی طرح سے ایک بات انہوں نے یہ ذکر کی ہے کہ امت کو چاہیے کہ اپنے علماء کی قدر کریں. امت کو چاہیے، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے علماء کی قدر کریں، چاہے وہ عالم کم عمر ہو چاہے زیادہ عمر کا ہو. کم عمر عالم اگر زیادہ صلاحیت والا ہے تو اس کو بھی مقام اور مرتبہ ملنا چاہیے. جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاحب علم و فضل تھے، بڑے لوگوں کے مجلس میں شریک کرتے ہیں. اور اسی طرح سے یہ حدیث امت کے لیے ایک مثال ہے، یہ کہ مشورے میں اہل علم کو شامل کیا جائے. مشورے میں اہل علم کو شامل کیا جائے. اگر کوئی چھوٹی عمر کا اس لائق ہے تو اس کو نظر انداز نہ کیا جائے. چھوٹی عمر کا بھی صلاحیت ہے، اس کے اندر اللہ نے لیاقت دی ہے تو اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. کبھی کبھی چھوٹی عمر والے بڑے لوگوں سے بھی بازی لے جاتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو بھی اپنے علم کو اور اپنے عمل کو بڑھانے کی توفیق عطا فرما. ہم کوشش کریں کہ ہمارا علم بھی بڑھتا رہے، ہمارا عمل بھی بڑھتا رہے، کیونکہ علم جتنا زیادہ سیکھیں گے شریعت کا، قرآن و سنت کا، جذبہ عمل کا پیدا ہوگا. رب العالمین تو ہم سب کو اپنی زندگی میں اخلاص کے ساتھ خالص توبہ کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو درگزر فرما، نیکیوں کو قبول فرما، ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما. آمین. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.